یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ، یعنی سچائی کے لیے آپ نے ہمیشہ کھڑے ہونا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ پبلک سیشن میں سوال آیا تھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مشکل کام دنیا میں کون سا ہے؟ تو میں نے کہا تھا ایک ہی ہے، سچائی کے لیے کھڑا ہونا۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ وہ سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور تمام کتابوں کی دعوت یہی ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے ہو۔ یہ ایک جنرل رول ہے، اس میں ہر چیز فٹ ہے کہ آپ نے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے انصاف کے ساتھ اور پرواہ نہیں کرنی۔ تو سب سے بڑی سچائی جس کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ میرا کریٹر، میرا مالک، میرا خالق، مجھے نعمتیں دینے والا ایک اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ وہ سب سے بڑی سچائی ہے جس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب اس کو ایک مان لیا، اس کے پیغمبر کو مان لیا، پھر اس کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اور پھر اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر قریبی رشتہ دار بھی کتاب و سنت کے خلاف چل رہے، آپ کو اس کے خلاف گواہی دینی پڑے، آپ کو دینی ہوگی گواہی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کے جوڈیشری میں گواہی دیں گے، گھر میں بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر اولاد نے برا کام کیا ہے تو سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر اس نے واقعی زیادتی کی ہے تو اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اس کا بدلہ دلوائیں، کم از کم معافی کے اوپر آمادہ کریں۔ سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ اتنا مشکل کام ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں کبھی اس لیول پہ ایکسٹریم پہ آزمایا جائے، ورنہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت حسین ابن علی کو جتنے لوگ بھی سمجھانے آتے تھے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ان کو لوگ سمجھاتے تھے، ذرا بتائیں وہ آگے کیا سمجھاتے تھے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ کا سٹانس غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ ان کو سمجھاتے تھے، ہم کہتے ہیں بالکل نہیں سمجھاتے تھے، وہ سمجھانے کے الفاظ تو بتائیں کیا ہے؟ وہ یہ تو کہتے ہی نہیں تھے کہ آپ غلط ہیں، وہ کہتے تھے آپ ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو بدماش ہے نا حکمران، یہ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، آپ کو شہید کر دیں گے۔ وہ ان کو موت سے ڈراتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس یہ تو کہتے نہیں تھے کہ آپ کا سٹانس غلط ہے، وہ کہتے تھے یہ بدبخت ہیں، یہ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، کیوں آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ تو آندہ جو کوئی آپ کو کہ نا لوگ سمجھاتے تھے ان کو کہ ہاں ہاں ذرا بتاؤ کہ کیا سمجھاتے تھے۔ اس میں بھی پھر آل امیہ کی بدماشی چھپی ہوئی ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ تو بدبخت لوگ ہیں، یہ تو بددعائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے تو آباء و اجداد کو حضور کی بددعائیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا ہوا ہے، انہوں نے آپ کا لحاظ نہیں کرنا، تو آپ اس لیے وہاں نہ جائیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ آپ غلط ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا تھا، لیکن پھر سچائی کے لیے کھڑا ہونا۔ حضرت حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بےچارے مجھے سمجھا رہے ہیں ان کا تو سٹیٹس میرے والا ہے ہی نہیں ہے نا، میرا اس طرح کے معاملے کو کرنا یہ مسئلہ اور ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈومیننٹ جگہ پہ تھے۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی والے کا جنازہ جائز ہے تو وہ مسلمان ہی ہے نا، اس کا یہ عمل حرام ہے نا، لیکن رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت عالی تھا، آپ کا جنازہ پڑھنا اس چیز کو انڈورس کر دیتا کہ خیر ہے کوئی اتنا بڑا بھی گناہ نہیں ہے، کم چل جائے گا۔ حضور نے، اس کی بدبختی ہے کہ وہ حضور کا ساتھی ہو کے بھی، میں صحابی لفظ نہیں بولتا پھر کہیں گے گستاخی ہوگی، ظاہر ہے کوئی بریلوی تو نہیں مرا تھا وہ، نہ کوئی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، حضور کا ساتھی مرا تھا نا خودکشی کر کے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور حضور کا کوئی ساتھی حضور کی دعاؤں سے محروم رہ جائے، حضور موجود ہوں اور اس کی میت کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ کتنی بڑی اس کے لیے بدبختی ہے۔ لیکن اس سے حضور نے میسج یہ دیا کہ کسی بھی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو دین کو لیڈ کر رہا ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے سچائی کے لیے، ادروائز وہ پھر دین بن جاتا ہے۔ باقی ٹھیک ہے سبسسٹنس لیول کے اوپر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں کا بیعت نہ کرنا لیکن قیام بھی نہ کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا،
لیکن اگر میں نے یہ کیا تو میں ہوں آل رسول، ہمارے گھر سے تو دین لوگوں نے سیکھنا ہے. ہم اگر اس سسٹم کا ساتھ دیں گے تو پھر آل امیہ کی جو حکومت ہے وہ لیجیٹیمائز ہو جائے گی کہ یہ بھی درست ہے. اس لیے وہ مولانا ساق صاحب کہتے تھے نا کہ حضرت حسین نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا ہے. جیسے وہ جوڈیشری میں بعض اوقات سارے جج ایک طرف ہو جاتے ہیں نا، تو ایک جج جو سچائی پہ ہوتا ہے نا وہ پھر اختلافی نوٹ لکھتا ہے کہ میں اس فیصلے کو بدل تو نہیں سکتا، لیکن کم از کم میں ایک اختلافی نوٹ تو لکھ دوں، تاکہ آنے والے وقت میں کوٹ کیا جائے کہ نہیں یار یہ ایک جج تھا جس نے اختلافی نوٹ لکھا تھا. اور وہ دیکھ لیں آج تک کوٹ ہو رہا ہے. داعش کا امیر ہو، اپنے پورے ایکسٹریمزم کے باوجود، اینٹی شیعہ ہونے کے باوجود، وہ حضرت حسین ابن علی کی مثال پیش کرتے ہیں. جو حکومتوں کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو حضرت حسین کی سنت ہے. ایک طرف کٹر سلفی اور بات یہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حسین ابن علی کی سنت ہے. حضرت امام حسین کو امام بھی کہا، حسین بھی علیہ السلام بھی ساتھ بولا. تو وہ ہمیشہ اس چیز کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عام لوگ تو اب اس آیت سے ویسے ہی گزر جائیں گے کہ جی شہادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پوری زندگی میں نہ ہمارے ماں باپ نے کبھی جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کسی کے حق میں بیان دیا نہیں دیا. وہ اس کو ہی سمجھیں گے کہ تھانے کچہریوں کے اندر جو بیان ہے نا وہ ہے. نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے. سب سے پہلے تو اپنے خلاف خود کھڑے ہونا ہے نا جی، نفس کے خلاف. نفس کہتا ہے جی فجر کے وقت نہ اٹھو، آج تو میں رات کو لیٹ سویا تھا، نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے. لیکن پھر شریعت تقاضا یہ کرتی ہے کہ نہیں بھائی نماز کے بارے میں سستی نہیں کرنی. جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. تو میں نے اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے. اسی لیے آیا نا سورہ الجاثیہ میں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس بھی خدا بن جاتی ہے، الہ بن جاتی ہے جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑی ہو جائے. تو وہاں پہ بھی آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یعنی اپنی خواہش کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اپنے خلاف. اور پھر ساتھ ایک رول بتا دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. اور یہ بڑے چانسز ہوتے ہیں، لیکن نبی اسلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا. آپ کو قریش مکہ سے تکلیفیں پہنچی نا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا ہے، آپ مڑ مڑ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس روئے ارض پہ سب سے بڑھ کر محبوب جگہ تو ہے، لیکن تیرے علاقے کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. آپ کی زندگی کے 52 سال خانہ کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد گزرے ہیں، لیکن صرف 11 سال مدینہ شریف ہیں، اور وہ بھی آپ مجبوراً گئے ہجرت کر کے. آپ کے لیے کتنا مشکل تھا اپنا وطن چھوڑنا. تو ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے اس طریقے سے حضور کے قتل کے فتوے جاری کیے، پھر آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی. آپ کو پتا ہے حضرت علی کو آپ نے بستر پہ لٹایا، پھر وہاں سے آپ چلے گئے. مسند احمد میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. تلقی بالقبول حاصل ہے اس واقعے کو. تو نبی علیہ السلام کو تو چاہیے تھا جب آپ مکے میں فاتح کے طور پر انٹر ہوئے ہیں تو لسٹیں بنواتے ہیں کیڑے کیڑے نے، تو یہ انصاف بھی ہوتا. لیکن آپ نے ایک ایک سب کو ایک ایک کر کے معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہی جملہ آپ نے بولا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا. یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے کتنا تنگ کیا، اینڈ پہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا. حضور کو بھی ان کے بھائیوں نے، قریش مکہ نے، ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے تنگ کیا. اچھا حضرت یوسف کی بایوگرافی حضور کی بایوگرافی ایک جیسی ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں ان کی آزمائش اور لیول کی ہے، لیکن وہاں بھی ان کے قریبی لوگوں نے ان کو اس علاقے سے نکلنے پہ مجبور کیا، بیچ دیا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بھی فاتح بن گئے. یہاں پہ نبی علیہ السلام بھی فاتح بن کے آئے. یہ بڑی اینالوجی ہے. سورہ یوسف میں حضور کو یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ ایک دن آئے گا، یہ مکی صورت ہے، ایک دن آئے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور آپ کی مبارک زبان پہ ان کی زندگی کا فیصلہ ہوگا. اور پھر دیکھیں جو حضور کی تربیت اللہ نے کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے اسی پہ عمل کیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے.
پورا قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا مشرکین عرب کے لیے، اینڈ پہ ساری معافی ہوگی۔ سورہ ممتحنہ دیکھیں نا، اس میں کتنے سخت الفاظ ہیں۔ جو ابن ابی بلتہ نے حضور کی مخبری کر دی تھی، اس کے لیے آیات نازل ہوئی کہ تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ہوں نا، تم نے اللہ رسول کے مقابلے پہ کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا، اور تم تو ان کی رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہو، ان کو کبھی موقع ملا یہ تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر کرتے 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 اس میں اللہ نے اشارہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کے کفار مکہ کے بارے میں کہ کوئی ان سے دوستی نہیں کاٹنی، کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ رکھنا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے دے اور پھر تم بھی بھائی بھائی بن جاؤ۔ وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا نا، ایک ایک کر کے سب لوگ ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو کسی قوم کی دشمنی تم میں اس پہ نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اعدلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اب یہ پورشن آپ کی عدالتوں میں لکھا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ آیت کا ٹکڑا اعدلو ہوا اقرب للتقوی، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں نا، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے بیجوں کے اوپر، اپنے جھنڈوں کے اوپر یہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے، انصاف کرو وہ تقوی کے قریب ہے۔ اندر بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو کوئی دو چار بیچارے جج آ جاتے ہیں ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک آدھ بندہ ہی کتنا تگڑا ہوتا ہے کہ پوری اسٹیٹ کی مشنری لگی ہوتی ہے اس کے خلاف، وہ اکیلا اڑا ہوتا ہے۔ یہ سچائی کی میں آپ کو طاقت بتاؤں، سچائی اتنی طاقتور ہے کہ اکیلا بندہ بھی سب کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ بھی سارے ایک طرف ہیں، ایک بندے، اور جتنا اس پہ زور لگاتے ہیں اتنا وہ اپنے بعد میں محکم ہوتا ہے، اور وہ زور لگانے والے خود ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ ایک بندہ بھی سچا بہت تگڑا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ساروں کو پڑ جاتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے باقی سارے ایک طرف ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ سچائی کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ عدالتوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اب اس میں اشارہ تھا کہ اب اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین عرب نے تمہیں کعبے میں جانے سے روک دیا، پھر تمہیں اگلے سال جانا پڑا، یہ نہ ہو کہ کل کو جب تمہیں موقع ملے تو تم ان کے ساتھ ظلم کرو، کیونکہ ایک سال تو مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا تھا نا، 9 ہجری والا، جس میں امیر حج کو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کے بھیجا گیا، لیکن پھر پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا۔ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی کہ آج کے بعد کوئی یہاں پہ مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، یہ آخری حج ہے جو مسلمانوں نے مشرکین نے اکٹھا کیا تھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جانا، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ وہ نصیحتیں ہیں جن پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب انسان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے نا، پھر انسان جو ہے نا وہ عدل و انصاف کا راستہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے نا کہ رومن امپائر کے ساتھ حضرت معاویہ کا ایک معاہدہ چلتا آ رہا تھا، اس کی جب آخری ڈیٹ قریب آنے والی ہوئی تو حضرت معاویہ نے ان کے بارڈر کے اوپر فوجیں لا کے بٹھا دیں کہ کل یہ ایکسپائر ہوگا معاہدہ، تو ہم ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیں گے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ فوج میں آگے گئے، اور ان کا نبی الاسلام نے ہمیں اس طریقے سے منع کیا ہے کرنے سے، اور قرآن کی آیات انہوں نے کوٹ کی سورۃ الانفال کی کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اس سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ اس معاہدے کو توڑ نہ دیا جائے، تاکہ مخالف بھی اپنی جنگ کی تیاری کرے۔ یہ اس طریقے سے اس معاملے کو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ کو مجبور ہو کے اپنی فوج واپس بلانا پڑی۔ اگر یعنی وہ میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کرتے کہ بھی آج تو رات کو 12 بجے یا مغرب کے بعد یہ میثاق جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو کل سے ہم آزاد ہیں، جو مرضی کر لیں، لیکن انہوں نے میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام نے مجبور کیا کہ آپ نے عدل کا راستہ نہیں چھوڑنا، جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے آپ نے روگردانی نہیں کرنی۔ تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے جب انسان کے اوپر وقت آتا ہے کہ یار اب ہم نے اب یہ چیز آ گئی، اب کیا کیا جائے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کر گزرے۔ اور میں اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ مجھے ایک بندے نے مس گائیڈ کیا یہ الٹی چپل والے مسئلے کے اندر الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، تو میں نے وہ کلپ بھی ڈیلیٹ کیا، حالانکہ وہ 4.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔
اس کو ڈیلیٹ کروا کے پھر نئی کلیریفیکیشن میں نے ریکارڈ کروائی کہ غلط کسی نے منسوب کیا تھا، ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جو لوگ ناجائز ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ اس معاملے میں یہ اس طرح نہیں ہے، اس پہ رجوع کریں، اس طریقے سے رجوع نہیں ہوتے میرے بھائی، بات ڈاکٹرن میں دیکھی جاتی ہے۔ اگر اس قسم کے رجوع اگر ریکارڈ کروائے جائیں تو پورے دین کی عمارت ہی گر جائے گی، کیونکہ دین میں ڈاکٹرن کے اوپر بات ہوتی ہے، آپ الفاظ کے چناؤ کو نہیں دیکھتے ہیں، ڈاکٹرن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ اس طرح معاملات کو لینا شروع کر دیں تو پھر پورے کے پورے دین کی عمارت دھڑام سے گر پڑے گی۔ چونکہ ڈاکٹرن کے اوپر چلتا ہے، پھر جب اس سے سخت چیزیں احادیث میں رپورٹ ہوئی ہوں تو پھر اس سے چھوٹی چیزیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ ہم کسی معاملے میں اپنا اوپینین بھی رکھتے ہیں نا، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، تو پھر ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ اکثر میرے بارے میں کہتے ہیں جی صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں بولتا ہے، میں جب ان کے بارے میں بول رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی رائے تو نہیں دے رہا ہوتا، میں دونوں میں سے ایک پارٹی کا حصہ بن رہا ہوتا ہوں۔ اگر میں حضرت علی کا ساتھ دے رہا ہوں تو حضرت علی تو خلیفہ راشد ہے، ہاں میں اگر نہ حضرت علی کا ساتھ دے رہا ہوں نہ ان کے مخالفین کا، پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی بن رہا ہوں، پھر تو آگے بات ٹھیک ہے، تو میں آلریڈی صحابی کے ہی ساتھ دے رہا ہوں نا، تو میں ایک موقف کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں، تو اس میں پھر بات تو کروں گا اور سچائی کے ساتھ کروں گا۔ میں نے تو بڑی ہلکی باتیں کی ہیں، آپ ذرا صحیح بخاری میں حضرت عمار بن یاسر کا خطبہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، ایک طرف عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی کنفرم جنتی عورت، لیکن اللہ اب آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی، یعنی حضرت عمار بن یاسر حضرت سیدہ عائشہ کے حضرت علی کے خلاف خروج کو اللہ کے خلاف جنگ مان رہی تھی۔ تو اب مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جو قرآن میں آئی ہے وہ تو سود کھانے والے کے بارے میں آئی ہے۔ اب کسی شخص کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا، اس سے بڑی بات کسی بندے کے بارے میں کی جا سکتی ہے؟ اب یہ بات اگر ہم کوٹ کرتے ہیں تو ہم کو سیدہ عائشہ کی توہین نہیں کر رہے، آخرت ان کی کنفرم ہے، غلطی ہے، غلطی کو غلطی کہیں گے۔ اور یہ عمار بن یاسر کی وہ ذاتی رائے نہیں تھی، صحیح بخاری میں ہی ہے کہ عمار کی رائے کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اور دوسرا قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے۔ اس لیے عمار بن یاسر کہتے تھے کہ حکمران کی اطاعت بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور ان کے خلاف خروج، امیر المومنین کے خلاف خروج بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو، کوئی خلاف کھڑا ہو پارٹی اور جتھا بنا کے لڑائی پہ آمادہ ہو تو اسے قتل کر دو، وہ فتنہ ڈال رہا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں ہے سورۃ الحجرات میں، اگر مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ یہ معاملات پیورلی ایسے معاملات ہیں جو علمی ہیں، لیکن ظاہر ہے اب فیس بک یوٹیوب کی برکت سے یہ پبلکلی ڈسکس ہوتے ہیں، اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ریزالو کریں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ سے کوئی چیز